اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا یہ درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے شروع ہوگا۔ البتہ آیت نمبر 5 میں اولئک علی ھدی من ربہم، لفظ ہدا پر مختصر بحث جو پچھلی حلقہ میں رہ گئی تھی، حضرت نے یہاں تفسیر ریاض القرآن میں امام سیوطی کی کتاب الاتقان کے حوالے سے لکھا لفظ ہدا کے بارے میں کہ یہ لفظ قرآن مجید میں 17 وجوہ پر آیا ہے، یعنی 17 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس میں پہلا ہے ثبات، بیان، دین، ایمان، دعا، رسول، کتابیں، معرفت، خود ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تورات، استرجاع، حجت، توحید، سنت، اصلاح، الہام، توبہ، ارشاد۔ تو یہ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، اور ادھر کتنے معانی مراد دیے جا سکتے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں مقام کی مناسبت سے کئی معانی مراد دیے جا سکتے ہیں۔ اگلی آیہ مبارکہ، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علم میں کافر ہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پہلے مومنین متقی حضرات کا ذکر تھا، اور جو اہل تقوی، اہل ایمان، اہل صلاۃ، اہل زکوٰۃ و صدقات، پھر ان کے اعمال کا ثمرہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنے ایمان اور اعمال کی وجہ سے ہدایت پر ہیں، اور پھر انہیں کامیابی کی نوید اور خوشخبری سنائی گئی۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 6 سے کافروں کا ذکر شروع ہوا چاہتا ہے۔ اب کافروں کے بارے میں یہاں پہلی بات کہ ان کی قسمت میں کفر ہے، اور یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کافر رہیں گے، اور آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی آپ کی جو آپ نے تبلیغ تو ہر حال میں کرنی ہے، لیکن اے محبوب، چونکہ ان کی قسمت میں کفر ہے، اور وہ ہم نے اس دنیا میں ضد کا ایک قانون ہے کہ ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، تو جو اہل ایمان ہیں ان کی پہچان تبھی ہوگی کہ ان کے سامنے اہل کفر ہوں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر کر دی گئی ہے، تو پھر وہ کیسے ایمان لائیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں حضرت لکھتے ہیں کہ یہ سوال بالکل بے جا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خبر کے خلاف ہونا محال ہے، لہذا وہ ایمان نہ لانے پر مجبور ہوئے۔ تو پھر یہ جو آخر میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو پھر سزا اور ملامت کے مستحق کیسے ہو گئے؟ کیونکہ مجبور تو صرف اس صورت میں، اب یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ مجبور تو اس صورت میں ہو سکتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ ان پر ایمان نہ لانا لازم فرما دیتا اور ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہ رہتا، تو تب مجبور ہوتے۔ نیز نبی کریم ان پر حق و باطل
ہدایت اور گمراہی، اسلام و کفر کے راستے علیحدہ علیحدہ واضح نہ فرما دیتے، اور جب حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ انہیں اختیار بھی دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حق اور باطل کو واضح بھی کیا ہے، تو پھر مجبوری و معذوری کیسی؟ خدا تعالیٰ نے تو یہاں صرف اپنے علم کو بیان فرمایا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس سے ان کا اختیار کیسے ختم ہو گیا؟ لہذا یاد رہے کہ کفار اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے سزا اور ملامت کے مستحق ثابت ہوئی ہیں۔ آگے پھر بار شریعت حصہ اول سے عبارت نقل کی اور اس کا مفہوم بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ بار شریعت حصہ اول میں ہے کہ ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے مطابق مقدر فرما دی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر فرما دی تو پھر وہ مجبور و معذور ہوئے؟ جواب یہ ہے کہ جو استعداد یعنی جو صلاحیت اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی تھی اسے انہوں نے خود غلط استعمال کیا ہے، اور وہی ان کی تباہی کا باعث بنا۔ قرآن مجید نے اس امر کی تصریح فرما دی، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے چھوڑ دیے۔ جو خود کجی اختیار کرے، ٹیڑھا پن اختیار کرے، وہ مجبور و معذور کیسے؟ باقی رہی ختم یعنی مہر کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی، ختم اللہ نے مہر کر دی، تو وہ اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک بندوں اور ان کے جملہ افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، جیسے بھی ان کے فعل ہوں، جیسے بھی ان کے کام ہوں۔ اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کسب کبھی ہے، خلق کبھی نہیں، یعنی ایک جو بری چیز ہے، برا امر ہے، برا کام ہے، اس کا کسب یعنی اس کا ارتکاب، اس کو کرنا، یہ تو کبھی ہے، لیکن کبھی کی جو پیدائش ہے، جو خلق ہے، جو کریشن ہے، وہ کبھی نہیں۔ یعنی آدمی کا قتل، زنا، چوری وغیرہ کرنا کبھی ہے، مگر خدا تعالیٰ کا آدمی اور اس کے افعال کو پیدا کرنا کبھی نہیں۔ لہذا رب تعالیٰ نے یہاں اپنے خالق ہونے کا بیان فرمایا ہے، ورنہ ہر بندہ خود کاسب و فاعل ہے، کماتا ہے اور فعل کرتا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں پر چڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ اسے گھیر لیتے ہیں، ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، بس یہی ختم، طبع اور ران یعنی مہر ہے۔ تو اس کے لیے ختم کا لفظ بھی ہے اور اس کے لیے طبع کا لفظ بھی ہے، طا والباء والعین، اور ران کا لفظ بھی اس کے لیے ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر ان کی برائیوں کی وجہ سے پردہ آ چکا ہے۔ یہ خود دوسری آیت ہو گئی۔ حدیث میں اس حقیقت کی وضاحت یوں فرمائی کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر وہ باز آ گیا، توبہ کر لی، رک گیا، تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھ گیا تو وہ سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون میں ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے لیے وہ عذاب ہے جو ہر طرح بڑا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا ہے، دنیا میں قید و بند اور قتل کی صعوبتیں، اور آخرت میں تیز آگ، گرم پانی وغیرہ، اور پھر اس میں ہمیشہ رہنا، یہ نہ ختم ہو، اور نہ ختم ہو، نہ جان چھوٹے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ رہے۔ یاد رہے کہ گناہوں سے دل آہستہ آہستہ سیاہ اور پھر توبہ اور عبادت سے بدیر اور اللہ والوں کی نگاہ سے جلدی صاف ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے مقبولوں کی عداوت، دشمنی ایسی
موذی بلا اور مہلک مرض ہے کہ اس سے دل پر یک لخت مور لگ جاتی ہے۔ شیطان لعین کے دل پر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی عداوت کی مور ایسی ثبت ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اب عداوت کے مقابلے میں کیا ہے؟ عداوت کے مقابلے میں محبت و الفت ہے، جو ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ۔ اور حضرت خواجہ احمد میروی چشتی علیہ رحمت فرماتے ہیں، حب حق کو حب محبوبان حق، حب حق کو حب محبوبان حق، در دل احمد بود ہر دم سبق، یعنی حق تعالیٰ اور اس کے محبوبوں کی محبت احمد فقیر کے دل میں ہر دم پیش پیش ہے۔ در دل احمد بود ہر دم سبق، اور پھر محبوبان حق میں سے بھی سرکار دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو عین ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جان۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کریم مسلمانوں کو نبی کریم اور دیگر اہل اللہ کی محبت سے آباد اور ان پاکیزہ لوگوں کی عداوت سے ہمیشہ محفوظ و مامون رکھے۔ اب اس میں آیت نمبر 6 کا جو آغاز ہے، جو فرمایا کہ ان الذین کفروا، یعنی کافروں کا بیان شروع ہوا، تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے اہل ایمان کا ذکر تھا، تو ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، تو اب اہل کفر کا ذکر ہوا۔ تو کفر کی تعریف اور اس کی اقسام حضرت ریاض الملت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انکار کے ساتھ حق کو چھپانے کا نام کفر ہے۔ یہ ڈیفینیشن کفر کی تفسیر مدارک کے حوالے سے لکھی، یعنی الکفر سطر الحق بالجحود، کفر حق کو چھپانا ہے، اور حق کو چھپانا ہے، ساتھ ساتھ اس حق کا انکار بھی ہے، یعنی انکار کے ساتھ حق کو چھپانے کا نام کفر ہے۔ ایک تو ہے کہ کسی حق بات کو چھپانا، تو چھپانے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، اور ایک ہے کہ وہ جو بات چھپائی جا رہی ہے، یعنی جو حق چھپایا جا رہا ہے، اس کا چھپانے والا یہ منکر بھی ہے، اس کا انکار بھی ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کفر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کفر انکار، کہ اللہ کی معرفت بالکل حاصل ہی نہ ہو، جیسے کفر فرعون۔ نمبر 2 کفر جحود، کہ دلی طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو لیکن زبانی اقرار نہ کرے، جیسے کفر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی شان، اس کا مقام، یہ ابلیس کو معلوم ہے، لیکن جو اس نے کفر کیا، انکار کیا، تو یہ ہے کفر کی دوسری قسم، یعنی کفر جحود۔ تیسری قسم ہے کفر کی کفر عناد، کہ دلی طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، زبان سے اس کا اقرار بھی کرے، لیکن بحیثیت دین اسے قبول نہ کرے، جیسے کفر امیہ بن ابی الصلت۔ اور چوتھا ہے کفر نفاق، اور اہل نفاق کا بیان ابھی آئے گا، انہی سورہ بقرہ کے اگلی آیات میں آئے گا۔ تو چوتھی قسم کفر کی ہے کفر نفاق، کہ زبانی اقرار کرے لیکن دلی طور پر اس کی صحت کا، اس کے صحیح ہونے کا، اس کے درست ہونے کا اعتقاد نہ رکھے۔ یہ اقسام حضرت نے تفسیر خزن کے حوالے سے بیان کی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ کافر خواہ کسی بھی قسم کا ہو، اس کی نجات نہیں، نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی منافقت بھی کرتا رہے اور زبان سے کہتا رہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن دلی طور پر اس بات کا اقرار نہ کرے اور اعتقاد نہ رکھے اور عقیدہ نہ رکھے اور یقین نہ رکھے،
تو کافر چاہے پہلی قسم کا ہو، کفر انکار، فرعون کا کفر ہو، کفر ابلیس ہو، کفر امیہ بن ابی سلط ہو، یعنی ایسے منافقوں کا، مدینہ اور مکہ کے منافقوں کا، اور خاص کر مدینہ کے منافقوں کا، اور یا پھر کفر نفاق ہو، تو کسی بھی قسم کا کافر ہو اس کی نجات ممکن نہیں ہے، کیونکہ نجات جو ہے اس کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اسی پر آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔